بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواء وتمنى على الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری ماں بہنوں، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرت کی نسبت سے منعقد ہوا ہے. اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو سب کو قبول فرمائے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی اکابرین حضرات جو ہمارے آنے ہیں آج کے، وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں کانپور سرزمین پر. اب کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز بھی ہوں گے. اصل بات انہی کی ہے، مجھے تو بیٹھا دیا گیا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے واقف ہیں، بہت سے نہیں بھی. بات اصل یہ ہے کہ آج کا جو جلسہ منعقد ہوا ہے مردوں سے بھی متعلق ہے اور عورتوں سے بھی متعلق ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں اس میں بات ہے. وہ مردوں کے لیے بھی ضرورت مند ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضرورت مند ہے. کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو ہم اس نیت سے، اگر نیت نہ کی ہو تو اس نیت سے کے ساتھ بیٹھے ہم کہ انشاءاللہ آج جو باتیں آئیں گی ہم انشاءاللہ اس کو سن کر صرف نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے اور اس کو اپنے معاشرے میں داخل کریں گے. اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. اپنے معاشرے کی فکر کریں گے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں. معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں. لوگ آج بہت عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ کیا بتائیں مولانا، معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے، زمانہ ہی کچھ ایسا ہے، حالات کچھ ایسے ہیں. آپ سچ بتاؤ، آپ 1400 سال، 1450 سال تقریباً وقت اٹھا کر، زمانہ اٹھا کر دیکھو، کیا حالات نہیں آئے؟ کیا زمانہ نہیں آیا ان لوگوں کے ساتھ؟ لیکن کیا ہے، ہر حالات سے لڑنے کے لیے، ہر زمانے سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قانون عطا فرمایا ہے، ہمیں ایک راستہ عطا فرمایا ہے، ہمیں ایک دین عطا فرمایا ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں زمانے سے بھی مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. حالات سے بھی مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ہم حالات کو حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے ہار جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں، ہم کو قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے. قرآن خود کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. کہ بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت نے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا،
جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چمٹایا، اس کو اللہ کی کتاب سمجھی، اس کو اللہ کا قانون سمجھا، اس کو یہ سمجھا کہ میری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو رفعت عطا فرمائی، اس قوم کو عزت عطا فرمائی، سر بلندی عطا فرمائی۔ اور جس قوم نے اس سے بے راہ روی کی، اور جس قوم نے اس کو پچے پشت ڈال دیا، اور تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو ذلت اور خساری میں ڈال دیا، اور ذلت اس پر مڑ دی گئی۔ وہ کامیابی کے بجائے ذلت کی طرف چلتے چلے گئے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہر زمانے میں قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، کتاب اتاری ہے۔ وہ ہمارے معاشرے کو بھی اچھا بنائے گی، وہ ہمارے گھر کے حالات کو بھی اچھا بنائے گی۔ جب بھی ہم پریشان ہو، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، اور اگر پڑھنا اچھا سیکھ گئے ہیں تو اس کو سمجھنا سیکھیں۔ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی راستہ بتائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا سب سے پہلے ہدی للناس، کہ پوری انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ کسی قوم، کسی شہر، کسی بستی نہیں، سب کے لیے اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور تا قیامت تک کے لیے یہ قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ، اور یہ قرآن کا قانون نافذ رہے گا انشاءاللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم سر بلند ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہمارا کاروبار میں برکت ہو، اور ہماری زندگیاں خوشگوار ہو، ہمارے گھر کی زندگیاں اچھی ہو، ہمیں رات کی نیند اچھی آوے، تو میرا عزیز دوستو، اس دین کو اختیار کرنا پڑے گا جو معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آیا تھا۔ آپ دیکھ لو، غور کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پہلے کا زمانہ کتنا خراب، ذلت کی طرف اور بھائی چارگی اور معاشرہ، سب ساری خرابیاں موجود۔ فرماتے ہیں اللہ والوں نے کتابوں میں بات لکھی ہے، دین آیا ہی انسانوں کی زندگی کو پلٹنے کے لیے۔ دین آیا، انسانوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی گندھے معاشرے میں جب محنت کی ہے، اسی گندھے زمانے میں اور اسی گندھے لوگوں کے اوپر جو گناہوں پہ لت پت تھے، جو برائیوں کی طرف بالکل مست تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی کلام کی دعوت دی، ایک ہونے کی معبود کی دعوت دی، تو ان کے بات سمجھ میں آئی۔ جب بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ جب عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ان کو ہدایت سے مالا مال کر دیا، اور ایسی زندگیاں پلٹی، ایسی کیا بخوبی سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہیں تک معاملہ تھا۔ اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کا قانون، اللہ کی ہدایت کا معاملہ، یہ سب وہیں تک منحصر ایسا نہیں ہے، بلکہ تا قیامت تک انسان کے لیے یہ اللہ کے دین و راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا دوستو، آج اب قرآن کے متعلق بات آ گئی تو میں کہہ دوں، آج قرآن سے بے اعتنائی امت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر کا سروے کریں تو آپ امید یہ ہے کہ وہ مائنس پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ یاد رکھیں، آپ کر لیجئے، نہ پڑھنے والوں کے اعتبار سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی ایک مسجد کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ الحمدللہ اپنے شہر میں تو حفاظ کرام بہت سارے ہیں، اور خاص طور پر ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس علاقہ کے لیجئے مثال خانہ ہمارا، یہاں تو حفاظ کرام کے ماشاءاللہ بے شمار اللہ نے حافظ بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا شوق ہے یہاں۔ اللہ مزید شوق نصیب فرمائے، مزید محبت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات ہم اور کہیں گے ساتھ ساتھ، صرف حافظ بنانا مقصد ہے؟ سوال ہے آپ سے، صرف حفاظ بنانا
مقصد ہے حافظ بننے کے بعد ہمارا حافظوں والا رویہ نہ ہو، یا قرآن پر جو قرآن ہم سے چاہ رہا ہے وہ نہ ہو، کیا قرآن پڑھ لینا کافی ہے؟ یہ معاشرے کے خلاف ہے۔ آپ اچھے معاشرے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، تو ہمیں صرف حافظ قرآن کو یا قرآن پڑھنے والے کو صرف قرآن کے پڑھنے تک محدود رہ کر زندگی گزار دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو پھر آگے کی سیڑھی چڑھنی پڑے گی، سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنا، اس کی اشاعت بھی کرنا ہے، اس کو پھیلانے کی بھی فکر کرنا ہے۔ قرآن ہم نے سمجھا، کیا سمجھا، اس کو پھر سمجھانا بھی ہے دوسروں کو۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دو ذمہ داریاں امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے، خود بھی عمل کرو اور اس عمل کو جو معلوم ہے تمہیں آگے پہنچاؤ، آگے امت تک پہنچاؤ، تاکہ امت بھی صحیح معاشرے کی زندگی گزارے، امت بھی گناہوں سے نکل کر، سارے فتنوں سے نکل کر، تمام برائیوں سے نکل کر وہ اچھے معاشرے کی طرف، اچھائیوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف یہ زندگی گزارے۔ یہ دونوں کام ہمارے ہیں میرا بھی دوستو۔ آج حفاظ تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن آپ غور کرو۔ اچھا ایک بات اور ہے، حشر کے میدان میں جو ان کے والدین کے ساتھ جو رویہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے والدین کو، تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف حافظ بن کر کافی ہے؟ نہیں، بلکہ باعمل حافظ کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، باعمل حافظ کے ساتھ معاملہ ہے، جس کے گھرانے سے کہا گیا 10 ایسے جہنمیوں جس پر واجب ہو چکی اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اس کی شفاعت کی وجہ سے۔ تو کیا ہے، اللہ ہمیں حافظ بننے کے ساتھ، قرآن اچھا پڑھنے کے ساتھ، صحیح معاشرے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہے نا بھئی؟ اس لیے ارادہ کرو، ہم انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو قرآن کے حکم کے مطابق اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ بغیر نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق قرآن سمجھنا چاہیں یہ ناممکن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ صاحب خیر ہم اور کہیں نہیں جانا چاہتے، بات ادھر کی ادھر نکل جائے گی، بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو اچھا بنانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہماری ایک دکان جس کو ہم پر بیٹھتے ہیں، جس سے ہم کماتے ہیں، جو ہمارا ذریعہ ہے ذریعہ معاش کے لیے، اس کو ہم نے ذریعہ بنایا، کیا اس کو ہم اچھا سنوارتے نہیں ہیں؟ اگر 2 4 5 سال گزر جاوے تو کیا ہے اس میں جالے اور اس کی پینٹنگ اور وغیرہ وغیرہ سب بیکار سا ہونے لگتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے چلو بھائی دکان کی پینٹنگ کراؤ اور صاف صفائی کراؤ، ہوتا ہے نا بھائی؟ تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی گندگی آ جاتی ہے۔ اس معاشرے کی گندگی کو نکالنے کے لیے ہمیں ہر دور کے فتنے سے بچنے کی فکر کرنا پڑے گا، اور امت کو بچانے کی بھی فکر کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہمیں بچانے کی فکر آئے گی کیسے؟ وہ میرا عزیز دوستو، وہ قرآن کی تعلیمات ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی اپنے معاشرے کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ نے قرآن کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ بسم اللہ کی با کو یہاں لکھ دو، با، اور اللہ نے قرآن کو مکمل کیا ہے من الجنۃ والناس، سین کو یہاں لکھ دو، سیکھیں با اور سین۔ اردو کے لحاظ سے کیا پڑھیں گے آپ؟ بولے بھائی، بس پڑھیں گے نا؟ اسی کو اپوزٹ کر دو، سین پہلے لکھ دو، با بعد میں کر دو، کیا پڑھو گے آپ؟ سب۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، اے میرے بندو تم کہاں جھانک رہے ہو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں،
ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے معاشرے کو اچھا بنانا. یہ اس کا تاج اللہ نے ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں پہنایا ہے اس کا تاج. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے. ہم بے قیمت نہیں ہیں بلکہ ہم بہت قیمتی ہیں. ہر ایک ایک ایمان والا قیمتی ہے میرا دوستو, یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کیسے سیکھا اور کتنی محنتوں اور کتنی قربانیوں کے بعد اب تک یہاں آیا. آپ غور کریں. اور بارہا یہ باتیں آیا کرتی ہیں, بارہا جلسے ہوا کرتے ہیں, لیکن میرا دین دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, قرآن آج ایک فتنہ کہہ لیں یا اس کو, یا ہم فتنہ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ لیں امت کی طرف سے بے توجہی ہے, بے اعتنائی ہے. آج ہم اگر دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی دیکھا گیا ہے, مسجدوں میں بھی دیکھا گیا ہے, دیکھنے کو آپ کو بھی مل جائے گا. یہ مسجدوں میں قرآن اچھا خاصا ماشاءاللہ رکھا رہتا ہے. کئی قرآن آج ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ملے گا آپ کو. اکثر لوگ اپنی دکانوں میں بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہوتا کیا ہے جب ہم کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے موبائل سے نکالتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ سچ بتاؤ, قرآن اپنے ہاتھ میں لوگے, اس کو دیکھو گے آپ, قرآن لوگوں سے پہلے آپ باوضو ہو گے, وضو کریں گے آپ, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھنے کا ثواب, اس کو اٹھانے کا ثواب, اس کو چومنے کا ثواب, اس کے پڑھنے کے گھر پڑھنے کا اس کا ثواب. یہ ساری چیزیں قرآن کے نہ اٹھانے کے بنا پر آپ موبائل پہ پڑھتے ہیں, وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کر رہے ہیں اور فکر اس بات کی ہے اور سوچ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو, کہاں سے اچھا ہو. تو میرا دل دوستو, معاشرے میں تو اصل معاشرہ, پھر میں کہوں گا معاشرہ اصل سے, معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے میں نے 2 باتیں رکھی تھی. معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے قانون کو, یعنی اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اس کے بغیر معاشرے کو اچھا بنانا یہ ناممکن ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہمیں اتنی ہی دیر کی اجازت تھی, ورنہ بات بہت ہے الحمدللہ. کہنا اور سننا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہنے سننے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سنے لیکن عمل کی. اللہ 2 رکعت نماز کی, وہ ایک بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مال نہیں چھینتا, رزق نہیں چھینتا, وہ آپ کو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے, وہ نماز کی توفیق چھین لیتا ہے. تو یہ ہے ناراضگی کی اس کی علامت. آج ہمارے پاس مال, دولت, عزت, شہرت سب ہوتا ہے, ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آج اللہ بہت ہم سے خوش ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. میرا دوستو, اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا